اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے۔ قدیم زمانے میں دنیا بھرپور طریقے سے اگر حاصل ہوتی تھی تو اس زمانے کے بادشاہوں کو طاقت، اقتدار، اختیارات، عیش و آسائش کی ہر نعمت کا حصول ان کے لیے ممکن تھا۔ لوگوں کے جان، مال، آبرو پر انہیں مکمل اختیارات حاصل ہوتے تھے، جس کی جب چاہتے جان لے لیتے، کسی کا مال و دولت پل بھر میں چھین کر اسے کوڑی کوڑی کا محتاج کر سکتے، کسی بھی خوبصورت لڑکی کو اپنی کنیز بنا لینا ان کے لیے لمحہ بھر میں ممکن تھا۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سر تا پا دنیا میں ڈوبا ہوا یہ عہدہ اگر خدا کی فرما برداری کے ساتھ ہو تو اعلیٰ ترین خیر کمانے کا موقع بن سکتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عادل سلطان قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا جب عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔ قرآن میں اس دنیا کو حقیر کہا گیا ہے جو آخرت کو نظر انداز کر کے کمائی گئی ہو۔ قرآن میں جہاں فرعون اور نمرود جیسے متکبر بادشاہوں کا ذکر ہے، وہیں حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین کا بھی ذکر ہے۔ یہ چاروں وہ مثالی بادشاہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام توانائیاں مخلوق خدا کو بھلائیاں پہنچانے میں خرچ کر دی۔ حضرت یوسف نے قحط سے نمٹنے کے لیے اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے نہ صرف ملک مصر بلکہ ارد گرد کے ملکوں کے لاکھوں باشندوں کی جان بچا کر بے پناہ اجر سمیٹا، اور فرعون نے اپنے زمانے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالا اور یوں اپنے اس کمزور وجود پہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنانے کا گناہ لادا۔ ایک ادنا سرکاری ملازم سے لے کر ملک کے سربراہ تک سب کے لیے ان کا عہدہ ایک آزمائش ہے کہ وہ اپنے عہدے کو لوگوں کی زندگیوں میں جائز آسانیاں لانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں خرچ کر کے ان چار خدا پرست بادشاہوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، یا خدا نخواستہ فرعون و نمرود کی طرح لوگوں کو اپنا غلام بنانے اور ان کی زندگیاں مشکل بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اب حضرت یوسف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اگلے 7 سال بھرپور فصلیں ہوں گی، اور پھر مصر کو ایک 7 سالہ ہولناک قحط کا سامنا ہوگا۔ ارد گرد کے ممالک شام، اردن، فلسطین کے لیے اس قحط میں مصر ہی واحد سہارا ہوگا۔ ان سب کے لیے بندوبست حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی کرنا ہے۔ آپ نے سارے ملک میں بڑے بڑے گودام بنوائے اور کسانوں سے ان کا فاضل غلہ خرید کر ان گوداموں میں محفوظ کرتے رہے۔ اس کے بعد جب قحط کے سال شروع ہوئے تو آپ نے غلہ کو دارالحکومت میں منگوا کر مناسب قیمت پر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں ذکر اس وقت کا ہے جب شدید قحط نہ صرف مصر میں پڑ چکا ہے بلکہ ارد گرد کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ دوسری جگہ قحط ہی قحط تھا اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بہترین انتظام کے باعث اس قحط کا انتظام بھی تھا۔ ایسا انتظام کہ نہ صرف مصریوں کو غلہ ملتا رہا بلکہ باہر والوں کے ہاتھ بھی ایک مقرر نرخ پر فروخت ہوتا رہا۔ راشننگ اور کنٹرول کی یہ بہترین مثال بھی ایک پیغمبر کی زندگی کا تابناک جزو ہے۔ تورات باب پیدائش میں اس وقت کا حال یوں مذکور ہے، اور سب زمین میں گرانی ہوئی، پر ہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی تھی۔ پھر جب ساری زمین مصر بھوک سے ہلاک ہونے لگی تو خلق روٹی کے لیے فرعون کے آگے چلائی، اور تمام روئے زمین پر کال یعنی قحط تھا، اور ملکوں کے لوگ اناج مول لینے کے لیے ملک مصر میں یوسف کے پاس آنے لگے، کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا۔ اب آیت نمبر 58 دیکھیے۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے تو ان کو پہچان لیا مگر وہ اسے نہ پہچانے۔ حضرت یوسف کے بھائی مصر میں غلہ لینے کے لیے آئے۔ چونکہ بیرونی تھے اس لیے غلہ خریدنے کے لیے انہیں خاص اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ حاضری غالباً اسی مقصد سے ہوئی ہوگی۔ اب حضرت یوسف انہیں پہچان گئے لیکن ان کے بھائی انہیں نہ پہچانے۔
آگے آیت 90 سے اشارہ نکلتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت میں انہیں اپنے بھائی کی جھلک ضرور نظر آئی، مگر جلد ہی اس خیال کو انہوں نے دل سے نکال دیا۔ بھائی تو سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ جس شخص کو انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ آج اتنی بڑی سلطنت کا حکمران بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ 10 وہی سوتیلے بھائی تھے جو یوسف علیہ السلام کے سر ساری مصیبتیں لا چکے تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کو 12-13 سال کی عمر میں اندھیری رات میں بیڑیوں برے جنگل میں کنویں میں پھینک دیا، گویا اپنی دانست میں انہیں بدترین غلامی کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ قافلے والوں کے غلام بنے، مصر میں بطور غلام بکے، کچھ عرصہ عزیز مصر کے گھر سکون سے گزرا، پھر نئی آزمائش کا نتیجہ جیل جانے کی صورت میں نکلا۔ تقریباً 10 سال جیل میں رہے، اب تقریباً 10 سال حاکم اعلیٰ بنے ہو چکے، گویا تقریباً 23-24 سال کا عرصہ گزر چکا۔ یوسف اب تقریباً 35 سال کے ہو چکے، اتنے سال شفیق باپ اور وطن سے دور رہے، جوانی کا زیادہ عرصہ انہی آزمائشوں میں گزرا۔ ان سب کا بظاہر سبب بننے والے آج ان کے سامنے مجبوری اور بے کسی کی حالت میں فاقوں اور قحط سے لاچار آئے ہیں۔ اب حضرت یوسف مصر کے حکمران ہیں، اور حکمران بھی اس زمانے کے جب حکمران کسی خاص قاعدے قانون کے پابند نہ ہوتے تھے، چاہتے تو جو چاہے سزا دے سکتے تھے اور اس میں حق بجانب بھی ہوتے۔ اس سے کم پر بادشاہوں نے شہروں تو کیا ملکوں کو برباد کر دیا۔ کوئی اور بادشاہ ہوتا تو پہلے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیتا، ایک ایک بات جتائی جاتی اور پھر چن چن کر عبرتناک سزائیں دی جاتی۔ کم از کم سزا بھی دیتے تو یہ کہ ان کی کرتوت جتا کر مدد سے صاف انکار کر دیتے۔ یہی کچھ ہمارے گھروں اور معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ہم خود نفرت کرتے اپنے بچوں کو نفرت سکھاتے ہیں۔ بعض گھروں میں شوہر اپنی ماں بہنوں کے کہے میں آ کر ان کے ساتھ مل کر بیوی پر شادی کے ابتدائی عرصے میں طرح طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں۔ جواب میں بیوی صبح شام بچوں کے بڑے ہونے تک ان کے کانوں میں زہر بھرتی ہے۔ یوں ابتدائی عمر ہی سے بچے گھر سے نفرتیں سیکھتے سکھاتے جوان ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں ان بھائیوں کا معاملہ ایک محسن بھائی کے ساتھ ہے جو اپنے اندر 25 سال نفرتیں نہیں پالتے رہے بلکہ اسے خدائی امتحان اور فیصلہ سمجھ کر بھرپور صبر کیا اور سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے۔ جن گھروں میں دوسروں سے نفرتوں کی تعلیم دی جاتی ہے وہ گھر بعد میں خود بھی اسی نفرت کی آگ کا ایندھن بن کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، اچھا گمان رکھنا، معاف کر کے اپنے ذہن سے اتار دینا، برائی کے جواب میں بھلائی کرنا، خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ پورے شعور کے ساتھ زندگی کو امتحان سمجھیے اور بار بار خود کو یاد دہانی کرائیں، میری زندگی میں آنے والی مشکلات میں سب سے اہم اور فیصلہ کن میرا اپنا کردار ہے۔ اگر میں اپنے معاملات اپنے رب سے ممکنہ حد تک بہترین رکھنے کی کوشش کروں، اس کی کتاب اور نماز و اذکار کے ذریعے اس سے جڑا رہوں اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا رہوں، تو پھر جو مشکل بھی اس کے بعد آئے گی اس کا ذریعہ جو بھی بنے وہ میرے لیے خیر ہی ہوگی، اس نے بہر صورت آنا ہی تھا۔ جادو ٹونا ہو یا کسی کی سازش، مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مشکلات سے مکمل پاک زندگی ممکن ہی نہیں، یہ کائنات کے مقصد تخلیق کے ہی خلاف ہے۔ میری کوشش یہ ہو کہ خود ساختہ نہ ہوں، خدائی فیصلہ ہوں۔ ہر مشکل مجھے میری خامیوں کی طرف متوجہ کرتی اور کچھ سیکھنے کا موقع دیتی ہے، تاہم مجھے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہوئے اپنی زندگی کا یہ سفر طے کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آیت نمبر 59 اور 60 دیکھیے، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کرایا تو ان سے کہا کہ اگلی دفعہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ۔ تم دیکھتے ہو کہ میں غلہ بھی پورے پیمانے سے بھر کر دیتا ہوں اور بہت اچھی میزبانی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم اس کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ایک ایک اونٹ غلہ دلوایا۔ اب ان بھائیوں کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ بنیامین کے نام پر ایک اونٹ غلہ اور حاصل کریں۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے بھائی بنیامین کو بوڑھے باپ نے اپنے پاس روک لیا ہے، اگر ہم کو اس بھائی کے حصے کا غلہ بھی دیا جائے تو بڑی عنایت ہو۔
انہوں نے کہا کہ غائب کا حصہ دینا ہمارا طریقہ نہیں، تم دوبارہ آؤ تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے آؤ، اس وقت اس کا حصہ پا سکو گے۔ حضرت یوسف نے مزید کہا کہ جو بھائی تم بتا رہے ہو، اگر تم اگلی بار اس کو نہ لائے تو سمجھا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور محض دھوکہ دے کر 1 اونٹ غلہ اور لینا چاہتے تھے۔ اس کی سزا یہ ہوگی کہ آئندہ خود تمہارے حصے کا غلہ بھی تم کو نہیں دیا جائے گا۔ اب دیکھیے ان کا ان بھائیوں سے رویہ، ان کا سامان تیار کروایا، اور کیسے تیار کروایا؟ پورا ماپ اور بہترین مہمانداری کی۔ کیسی اخلاق کی بلندی ہے اور ہمارے اخلاق کی کیسی پستی کہ ہم ان جیسے اخلاق بلند کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محسن ایسے ہوتے ہیں، ہم صبح شام منفی سوچیں، دنیا بھر کے بارے میں بدگمان، جبکہ اچھا گمان رکھنا بھی نیکی ہے۔ اپنا تصور کیجئے اس سے نسبتاً آسان موقع پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اور پھر بھی کیسے ہم خود کو جنت کا پیدائشی حقدار سمجھتے ہیں، ایمان و اخلاق میں ہلکی سی نسبت تک نہیں اور آرزوؤں اور امیدوں میں سب سے آگے۔ آیت نمبر 61 دیکھیے، قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم یہ ضرور کریں گے، یعنی اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ اس فکرے میں ان کے دل کا چور نمایاں ہے کہ نہ لا سکے تو اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ باپ نے اجازت نہیں دی، اس لیے کہ جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے تھے اس کے بعد اس کا پورا امکان تھا۔ آیت نمبر 62 دیکھیے، وَقَالَ لِفِتْيَانِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو حکم دیا، ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت ادا کی ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ جب اپنے گھر واپس پہنچ کر اپنا مال پہچان لیں تو وہ غلہ لینے کے لیے دوبارہ آئیں۔ قحط کا زمانہ ہے، مال کی کمی دوبارہ آنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ محسن نے ایک اور احسان کیا تاکہ خوشی خوشی حوصلے کے ساتھ دوبارہ غلہ لینے آئیں۔ آیت نمبر 63-64 دیکھیے، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتُلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گھر پہنچے تو کہا کہ ابا جان آئندہ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، اس لیے اگلی دفعہ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم اس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں۔ باپ نے کہا کیا اس کے معاملے میں بھی میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی ذمہ داری اور ضمانت کس منہ سے پیش کر رہے ہو؟ تم وہی تو ہو جو یوسف کو بھی انہی ضمانتوں اور وعدوں کے ساتھ لے گئے تھے، لیکن تم کہتے ہو کہ غلہ بغیر بنیامین کے ساتھ گئے ہوئے ملے گا نہیں۔ تو خیر، اگر لے کر ہی جانا ہے تو اسے اللہ کے سپرد کیا، حفاظت و ذمہ داری بھی اسی کی سب سے بڑھ کر ہے اور شفقت و عنایت بھی اسی کی سب سے بڑی ہوئی ہے۔ ارحم الراحمین، ہر عزیز، ہر دوست، ہر رشتے، ہر ناطے سے بڑھ کر رحیم، ماں باپ سے رحیم تر، ایسا کہ جس کی رحمت و عنایت کی کوئی حد ہی نہ ہو۔ سب سے پیارا بیٹا بچھڑے تقریباً 24 برس ہو چکے، لیکن خدا کی حفاظت و نگہبانی اور اس کے ارحم الراحمین ہونے پر یقین نہ گیا۔ ہمارا چند دن کی جسمانی تکلیف، تھوڑی سی مالی پریشانی سے سارا ایمان بک سے اڑ جاتا ہے اور شکوے شکایات کے لیے زبان کھل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان شعوری ایمان نہیں۔ دنیا کا امتحان ہونا ہر وقت ذہن میں تازہ نہیں رہتا۔ نہ ہم سوچ سمجھ کر ایمان لائے ہیں، نہ کبھی اپنے وجود، اپنے ارد گرد بکھری کائنات اور خدا کی کتاب پر کبھی غور کیا ہے۔ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ایک دسترخوان ہے۔ جیسے ہم اپنے مادی وجود کی نشو و نما کے لیے اس سے ہوا، پانی اور دیگر خوراک حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری فکری غذا کا بندوبست بھی اعلیٰ پیمانے پر اس کائنات میں کر دیا گیا ہے۔ خدا کی نشانیوں میں مستقل غور و فکر کی عادت اپنائیں۔ مثلا ایک گائے ایک عام آدمی کے لیے بھی بہت کچھ غور و فکر کا سامان رکھتی ہے اور ایک سائنسدان کے لیے بھی۔ ہر چیز میں ایک جہان حیرت چھپا ہوا ہے۔ یوں قرآن کی روشنی میں غور و فکر سے ایمان اقراری ایمان سے شعوری ایمان میں بدلتا اور بتدریج بڑھتا ہے،
خدا اور آخرت پر غیر شعوری ایمان کے بغیر آزمائشیں صبر کے ساتھ جھیلنا ممکن ہی نہیں۔ آیت نمبر 65 دیکھیے، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ابا جان اب ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب ہم جب دوبارہ جائیں گے تو اپنے اہل و عیال کے لیے رسد دے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور اونٹ کے برابر غلہ زیادہ بھی لائیں گے۔ یہ غلہ جو اس وقت ہم لائے ہیں یہ تھوڑا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلے کی ضابطہ بندی اس طرح کی گئی تھی کہ اس میں بیرونی ضرورت مند ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ حاصل کر سکتے تھے۔ اونٹ عام طور پر 5-6 من غلہ بآسانی اٹھا سکتا ہے۔ آیت نمبر 66 دیکھیے، قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مُوثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مُوثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے پختہ وعدہ نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لاؤ گے، سوائے اس صورت کے کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ۔ سو ان کے اصرار پر جب انہوں نے اپنے باپ کو پکا قول دے دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ ان سے پکا اقرار لیتے ہوئے بھی یہ دھیان میں ہے کہ معاملات اصلاً ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری بھرپور پلاننگ کے باوجود ہونا وہی ہے جو خدا چاہے گا۔ اس لیے ہمیں انشاءاللہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہنے کا حکم دیا گیا کہ اسباب پر بھروسہ نہ ہو۔ مشینوں میں آتی روز بروز پرفیکشن ہمارا ان پر بھروسہ بڑھا کر ہمارے امتحان کی شدت میں اضافہ کر رہی ہے۔ انسانوں کی اکثریت کی اس دھوکے میں آ کر خدا سے غفلت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 67 دیکھیے، وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ اے میرے بیٹو، تم سب شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ محض ایک تدبیر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اختیار تمام تو بس اللہ ہی کا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قدیم زمانے میں شہر کے گرد فصیل ہوتی تھی جس میں مختلف سمتوں میں بہت سے دروازے ہوا کرتے جو رات کو حفاظت کی غرض سے بند کر دیے جاتے۔ چونکہ قحط کے زمانے میں لوٹ مار کے واقعات بہت بڑھ جاتے، اس لیے حضرت یعقوب کو اندیشہ ہوا کہ اگر یہ سب ایک ہی دروازے سے شہر کے اندر داخل ہوئے تو شہر کے محافظ کہیں انہیں لوٹ مار کرنے والوں کا کوئی گروہ نہ سمجھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ اس اندیشے کا معاملہ اسی سورت کی آیت نمبر 73 سے واضح ہے۔ اس میں برادران یوسف اپنی برات ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ ہم یہاں فساد یا چوری کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی مصر میں باہر سے آئے تھے، ان کے لباس مقامی لوگوں کے لباس سے مختلف تھے، وہ اپنے حلیے سے یقیناً مصر والوں کو اجنبی دکھائی دیتے ہوں گے۔ ایسے 11 آدمیوں کا ایک ساتھ شہر میں داخل ہونا انہیں لوگوں کی نظر میں مشتبہ بنا سکتا تھا۔ اس لیے مقامی لوگوں سے کسی غیر ضروری ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ شہر میں داخل ہوں تو ایک ساتھ جتھے کی صورت میں داخل نہ ہوں۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یعنی میں کیا اور میری تدبیر کیا، میں کوئی تقدیر الہی تھوڑا ہی تم سے ٹال سکتا ہوں۔ آیت سے ظاہر ہو گیا کہ تدبیر کرنا توکل کے منافی نہیں، البتہ اس تدبیر پر پورا اعتماد کر بیٹھنا اور اس کو حقیقی اور مؤثر سمجھنا توکل کے منافی ہے۔ من شیئن میں مکمل نفی کا بیان ہے، یعنی میری تدبیریں ادنا درجے میں بھی مشیت الہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان الحکم الا للہ، تمام اختیار تو بس اللہ ہی کا ہے، یعنی سارے اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، میرا یا کسی مخلوق کا مشیت الہی میں ذرا بھی دخل نہیں۔ ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کر دی کہ یہ ایک تدبیر ہے،
جس کو میں اپنی دانست میں بہتر سمجھ کر تمہیں اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اس تدبیر کو ہرگز اس معنی میں نہ لینا کہ یہ تمہیں اس تقدیر سے بچا سکے گی جو خدا نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے۔ وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، اصل اختیار خدا ہی کا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 68 دیکھیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب وہ سب اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں داخل ہوئے تو یہ تدبیر اللہ کی مرضی کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ بس یعقوب کے دل میں خیال تھا جو اس نے پورا کر لیا۔ بے شک وہ اس علم سے بہرہ مند تھا جو ہم نے اس کو سکھایا تھا، لیکن بہت سے لوگ یہ علم نہیں رکھتے۔ تدبیر اور تقدیر کا آپس میں رشتہ اور توازن یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں تدبیر کرنا ہے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ تقدیر کے نام پر اپاہج ہو کر بیٹھ جائے۔ تاہم یہ قطعاً ضروری نہیں کہ تدبیر لازمی کامیاب ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ بہترین تدبیر کے باوجود انسان آنے والی مصیبت سے نہ بچ سکے۔ حضرت یعقوب تدبیر اور تقدیر کا یہ باہمی تعلق بخوبی جانتے تھے۔ آیت نمبر 69 دیکھیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو خاص اپنے پاس تنہائی میں جگہ دی۔ میں تمہارا وہی بھائی یوسف ہوں، یہ ہمارے سوتیلے بھائی اب تک جو کچھ کرتے رہے ہیں تم اس کا غم نہ کرو۔ اس فکرے سے یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بعد ان کی دشمنی کا ہدف بنیامین بن گئے تھے اور وہ اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ حضرت یوسف نے انہیں تسلی دی کہ انشاءاللہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اب آیت نمبر 70 تا آیت نمبر 76 ایک بہت ہی اہم واقعے کا بیان ہے۔ عرب و عجم کے تقریباً تمام علماء کے نزدیک یہ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ وہ یہ کہ خود ہی بھائی کے سامان میں چھپا کر ایک پیالہ رکھ دیا۔ پیالے کے گم ہونے کی اطلاع پر جب کرندوں نے تلاشی لی تو وہ پیالہ ان کے بھائی کے سامان سے برآمد ہوا، لہٰذا ان کے بھائی کو اس کی سزا میں روک لیا گیا۔ جبکہ قرآن سے واقعے کی بالکل مختلف صورت نظر آتی ہے۔ اس کی طرف توجہ انڈیا کے ایک اہل علم نے چند دہائیاں قبل کرائی۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن میں غیر ضروری تفصیلات نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ جیسا ہم نے دیکھا کہ آیت 57 میں حضرت یوسف کے بادشاہ بننے کا ذکر ہے اور آیت 58 میں اس کے تقریباً 10 سال کے بعد کے واقعے کا ذکر ہے۔ ایسے ہی اگلی آیات میں واقعے کے صرف ضروری اجزاء بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 70 دیکھیے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَصَارِقُونَ۔ پھر ان کی واپسی کے وقت جب ان کا سامان تیار کرایا تو حضرت یوسف نے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ عین اسی وقت ایک پکارنے والے نے پکارا کہ قافلے والو تم یقیناً چور۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح پچھلی ملاقات کے موقع پر اپنے بھائیوں کا دیا ہوا مال انہیں بتائے بغیر ان کے سامان میں واپس رکھوا دیا تھا، اسی طرح یہاں بھی سکایا یعنی پینے کا پیالہ جو شاید چاندی کا تھا بھائی کو بتائے بغیر اس کے سامان میں رکھ دیا تاکہ واپس جا کر اپنا سامان کھولے تو ان کا یہ تحفہ پا کر خود بھی خوش ہو اور بھائی کے اختیار و اقتدار کی یہ نشانی اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دکھائے۔ اس کے بعد خدا کی قدرت سے ایسا ہوا کہ غلہ ناپنے کا شاہی پیمانہ سوال ملک جو خود بھی قیمتی تھا عین اسی وقت کہیں ادھر ادھر مس پلیس ہو گیا۔ تلاش کے باوجود جب نہ ملا تو کرندوں کا شبہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف گیا جو ابھی ابھی یہاں سے روانہ ہوئے تھے، لہٰذا ان کا پیچھا کر کے انہیں راستے میں ہی روک لیا گیا۔ آیت نمبر 71 دیکھیے۔ قَالُوا أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ۔ انہوں نے ان کی طرف پلٹ کر پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھوئی گئی۔ یہاں دیکھیے حضرت یوسف کے بھائیوں کا پیچھا کرنے والے اہلکاروں کے لیے علیہم کے صیغہ جمع سے واضح ہو رہا ہے
کہ تلاش میں پیچھا کرنے والا کوئی ایک آدمی نہ تھا بلکہ کئی شاہی اہلکاروں کا دستہ تھا۔ اب آیت نمبر 72 دیکھیے، قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ۔ اہلکاروں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا۔ پھر ان کے سربراہ نے کہا کہ جو شخص بھی وہ پیمانہ لا کر دے گا اس کے لیے ایک اونٹ کے برابر انعام ہے، یعنی اسے ایک مزید اونٹ کا غلہ انعام کے طور پر ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ دیکھیں حضرت یوسف نے بائی کے سامان میں سکایا یعنی پینے کا پیالہ رکھا۔ یہاں دستے کا سردار بتا رہا ہے کہ سوال ملک یعنی شاہی پیمانہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 73 دیکھیے، قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس ملک میں فساد برپا کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 74 دیکھیے، قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ۔ اس پر شاہی اہلکاروں نے انہیں کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چوری کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ آیت نمبر 75 دیکھیے، قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بولے، اس کی سزا جس کے سامان سے وہ کھوئی ہوئی چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، ہم ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پوچھ گچھ کے دوران انہوں نے بطور خود چوری کی وہ سزا تجویز کی جو ان کے یہاں رائج تھی، یعنی چور کو غلام بنا کر روک لیا جائے۔ آیت نمبر 76 دیکھیے، فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ اس پر اس شخص نے یوسف کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ پھر بادشاہ کا پیمانہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بھائی کے تھیلے سے اس نے وہ پیالہ برآمد کر لیا جو یوسف علیہ السلام نے رکھا تھا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس کے بھائی کے روکنے کے لیے تدبیر کی، اس لیے کہ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہ تھا، سوائے اس کے کہ اللہ ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد کارندے نے تلاشی شروع کی۔ بنیامین کی باری آخر میں آئی۔ اب شاہی پیمانہ تو ان کو یہاں نہیں ملا، مگر دربار کی ایک اور خاص چیز پینے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ چنانچہ بنیامین کو حسب فیصلہ حضرت یوسف کے حوالے کر دیا گیا۔ اگر شاہ مصر کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تو حضرت یوسف اپنے بھائی کو نہ روک پاتے۔ اس واقعے میں حضرت یوسف کی نیت شامل نہ تھی۔ دیکھیے، بنیامین کے سامان میں سکایا پینے کا پیالہ رکھا گیا تھا، جس کے لیے مؤنث کی ضمیر ہا استعمال ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف شاہی کارندے سوال ملک بادشاہ کا پیمانہ تلاش کر رہے تھے، جو زبان کے لحاظ سے مذکر اور اس کی ضمیر ہو ہے۔ چنانچہ آیت میں دیکھ لیجئے، تلاش کے بعد کرندے نے جو چیز برآمد کی اس کے لیے قرآن میں مؤنث کی ضمیر ہا استعمال ہوئی ہے، ثم استخرجہا۔ ضمیر کا یہ فرق بتاتا ہے کہ تلاش کے بعد بنیامین کے سامان سے سکایا نکلا تھا، نہ کہ سوا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو پا جانے کے بعد اب یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھے کہ اس کو واپسی کے سفر میں بھی انہی ظالموں کے حوالے کر دے، جو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے ساتھ جانے سے روکا جائے۔ اس مرحلے میں وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ملک کے قانون کی روح سے بھائی کو بغیر کسی وجہ کے روک لینا بھی ممکن نہ تھا، اس لیے کہ تمام اختیارات کے باوجود خود ان کے شایان شان یہی تھا کہ جو قدم اٹھائیں قانون کے مطابق اٹھائیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس موقع پر خدا نے مدد فرمائی۔ اس طرح وہ صورت پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو ان کے پاس چھوڑ دینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائی نے اس موقع پر اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ جو کچھ ہوتا رہا اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔
اس میں شبہ نہیں کہ بنیامین پر اس کے نتیجے میں وقتی طور پر ایک الزام کا دھبا لگا، لیکن انہیں معلوم تھا یہ بہت جلد دھل جانا ہے، لہٰذا وہ بھی مطمئن رہے اور کسی اضطراب کا اظہار نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یعنی صاف صاف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی۔ اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہو تو اس کے لیے وہاں کے قانون کی پابندی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں سے خود ہی ایسی صورت پیدا کر دی کہ قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور بنیامین کو روک بھی لیا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، یعنی محسنین کو ایسے بلند مقام پر اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں کہ کائنات کا رب ان کے لیے تدبیریں فرماتا ہے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے، یعنی خدائے بزرگ و برتر جس کا علم حقیقی ہے، وہی جانتا ہے کہ کیا چیز پردہ غیب سے کس وقت اور کس صورت میں نمودار ہوگی، اور جو کچھ بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے اسے ممکن بنا دے گی۔ انسان باوجود کوشش کے اپنی سوچ و عمل میں مطلوب خدائی توازن ہمیشہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ جذبات، تعصبات، ماحول اسے اس درجہ متاثر کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ نادانستگی میں بھی خدا کی کتاب کو ایسی ہی کوئی اینک پہن کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس مسئلے میں دیکھیے کسی بڑے عالم نے تورات سے متاثر ہو کر ایک رائے بیان کی اور صدیوں تک لوگ اسی کو نقل کرتے رہے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام سے منسوب اس اقدام کی طرح طرح سے توجیہ کرتے رہے۔ قرآن کے الفاظ تک نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ قرآن کا ٹیکسٹ یعنی متن عربی میں محفوظ ہونا کس قدر عظیم خدائی احسان ہے، ورنہ اردو ترجمے میں سکایا اور سوال ملک دونوں کا عموماً ترجمہ پیالہ ہی کیا گیا ہے۔ سوچئے اگر عربی متن نہ ہوتا تو یہ مشکل کبھی حل نہ ہو پاتی۔ ایسی غلطی بائبل کے مترجمین کو بائبل کا ترجمہ کرتے ہوئے لگی۔ بائبل میں جگہ جگہ شراب نوشی کا ذکر ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ خدا کے پیغمبروں کے حوالے سے بھی شراب نوشی کا ذکر ہے۔ قدیم عبرانی میں یاجن کا لفظ انگور کے اس رس کے لیے بولا جاتا تھا جو خمیر کے بعد نشہ آور ہو جائے۔ دوسرا عبرانی لفظ شکار ہے جس کے معنی ہے انگور کا تازہ رس۔ بائبل کے موجودہ انگریزی ترجمے میں یہ غلطی کی گئی ہے کہ دونوں عبرانی لفظوں کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک ہی لفظ وائن یعنی شراب استعمال کیا گیا، جس سے انگور کے سادہ رس کا پینا بھی شراب نوشی بن گیا۔ اس مقام کا اصل سبق یہ ہے کہ مفسرین اپنے تمام علم، تقوی اور احترام کے باوجود بہرحال انسان ہی ہیں۔ انبیاء کے بعد کوئی غلطی سے پاک نہیں، اس لیے قرآن فہمی کے لیے ہمیشہ مختلف علماء کی تفاسیر کا مطالعہ کیجیے۔ ہماری محبت سب سے زیادہ اللہ اور اس کی کتاب سے ہونی چاہیے۔ تمام شخصیات اور کتابیں خدا اور اس کی کتاب کے تحت ہونی چاہیے۔ اختلافی مسائل میں رائے قائم کرنے میں جلدی نہ کیجیے، اور اگر اس رائے میں غلطی واضح ہو جائے تو برسوں پرانی رائے بدلنے میں بھی دیر نہ کیجیے، کیونکہ ہمیں حق کا سچا طالب علم بننا ہے۔ ہمیں اپنی تربیت کرنا ہے کہ حق اگر ہمارے سامنے بدترین دشمن کے ذریعے بھی آئے تو ہمیں اسے قبول کرنے میں جذبات، تعصبات، اپنی محبوب شخصیات کی اندھی عقیدت ایسی کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ حق کو بڑا وہی مان سکتے ہیں جو خدا سے سب سے زیادہ شدید محبت رکھتے ہوں۔ ایک عالم سے جب پوچھا گیا کہ فلاں معاملے میں آپ کی رائے اپنے محبوب استاد سے مختلف ہے تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ ہمیں اپنے استاد محبوب ہیں لیکن حق ان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ 77 دیکھیے قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون۔ یہ دیکھا تو ان بھائیوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے ان کی بات کو اپنے دل میں رکھا، اس کو ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، بس دل میں کہا کہ تم بڑے ہی برے لوگ ہو، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے۔ پہلے کہہ چکے تھے ہم چور نہیں، اب جھوٹی بات بنا کر سوتیلا دکھلا کر خود کو الگ کر لیا، یعنی یہ چوری کی خصلت ماں سے لایا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا ضبط دیکھیے کس انتہا کا ضبط ہے۔ بھائی کس قدر گھٹیا پن پر اتر آئے ہیں، جھوٹا من گڑت الزام لگایا جا رہا ہے اور یوسف کے سامنے انہیں پر لگایا جا رہا ہے۔ یوسف اس وقت کی سپر پاور کے بادشاہ ہیں، اس وقت اس حالت میں کوئی بھی اور ہوتا تو پھٹ پڑتا۔ ایسا زبان پر کنٹرول ہی خاندانی اور قومی جھگڑے مٹاتا ہے۔ آیت نمبر
آیت نمبر 78 دیکھیے، قولوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ ان بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا کہ اے عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک انسان ہیں۔ کیسی شاندار ہے یہ بات کہ جو بھی حضرت یوسف سے معاملہ کرتا ہے انہیں محسن ہی پاتا ہے۔ انسان بھی انہیں اپنی جانب سے اعلیٰ ترین خطاب محسن سے نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں محسن فرماتے ہیں۔ جس کو جہاں جب حضرت یوسف سے معاملہ پڑتا ہے وہ انہیں محسن ہی پاتا ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے ملنے والے، اپنے حصے کا غلہ لینے والے، چاہے جیل کے ساتھی۔ انسانوں سے امیدیں نہیں، عمل انسانوں کی خاطر نہیں، اس رب کی محبت میں اور اسی سے صلہ لینے کی خواہش میں عمل کرنے والے، انسانوں سے شکریہ کے طلبگار بھی نہیں۔ آیت نمبر 79 دیکھیے، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ اس پر یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے، اس صورت میں تو ہم بہت ظالم ٹھہرے۔ جس کے پاس سامان پایا ہے، ایک امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ کلام میں کیسی نزاکتوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ دیکھیے یوسف زبان کے بارے میں کس قدر محتاط ہیں، ایک ایک لفظ سوچ کر بولنا کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ امریکہ میں 1871 میں تاریخ کی ایک بدترین جنگل میں لگنے والی آگ جس نے تقریباً 2 ارب درخت جلا ڈالے اور میلوں پر بکھرے جنگلات پر مشتمل علاقے کو ایک ویران میدان میں بدل ڈالا، یہ آگ چند چنگاریوں سے شروع ہوئی۔ ایسے ہی زبان سے نکلنے والی آگ بھی گھروں، خاندانوں اور بعض اوقات قوموں، ملکوں کے درمیان نسلوں پر محیط دشمنیاں تخلیق کر ڈالتی ہے۔ ہمارے 90% سے زائد جھگڑے ختم ہو جائیں یا شروع ہی نہ ہوں اگر ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ کتنی دفعہ کئی جھگڑے اگر آپ سوچیں تو شروع ہی نہ ہوتے اگر ہم اپنی زبان کو صرف چند سیکنڈ کنٹرول رکھتے۔ زبان کا بہتر استعمال سیکھنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن جب ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی زبان کی تربیت کرنا ہے تو اس سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنی زبان کو بہتر استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں اور اسی سے ہمارے گھروں اور ہمارے معاشرے میں امن و سکون کی راہیں ہموار ہوں گی۔ آیت نمبر 80 دیکھیے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ ان کا یہ جواب سن کر جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورے کی غرض سے علیحدہ بیٹھ گئے۔ ان میں جو بڑا تھا وہ بولا، کیا تم کو علم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر مضبوط وعدہ لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ اس لیے اب میں تو یہاں سے ہرگز واپس نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف کے سوتیلے بھائیوں میں غالباً ایک بھائی دوسروں سے مختلف تھا۔ اس بھائی نے ابتدائی مرحلے میں مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو نکال لے جائے۔ یہی حال اب اس بھائی کا مصر میں ہوا۔ وہ دوسرے بھائیوں سے الگ ہو گیا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس باپ کے نزدیک وہ ایک بھائی کو کھونے کا مجرم بن چکا ہے، اس باپ کے سامنے اب وہ دوسرے بھائی کو کھونے کا مجرم بن کر حاضر ہو۔ آیت نمبر 81 دیکھیے، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ تم لوگ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بس جو بات ہمارے علم میں آئی ہے ہم وہی بیان کر رہے ہیں، ہم غیب کے نگہباں نہیں ہیں۔ یعنی اصل حقیقت تو اللہ کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے یا نہیں، ہمیں تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ چور ہے۔ آیت نمبر 82 دیکھیے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے
اور اس قافلے سے بھی دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے تو آپ اپنے کسی معتبر آدمی کو بھیج کر مصر سے تصدیق کرا لیجئے، یا ہمارے ساتھ جو اور اہل قافلہ تھے انہی سے دریافت کر لیجئے، سب ہمارے بیان کی تصدیق کریں گے۔ آیت نمبر 83 دیکھیے، قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ جب یہ لوگ واپس پہنچے اور یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے دل نے ایک بات بنا لی ہے، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے، امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہی سارے علم والا اور دانائی والا ہے۔ تم نے بات بنا لی ہے، یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے بھائیوں کے دل کا کھوٹ واضح کیا۔ وہ باپ کے یہاں سے گئے تو مکمل حفاظت کا وعدہ کر کے اس کو ساتھ لے گئے، اور جب بنیامین کے اسباب میں سے پیالہ برآمد ہوا تو اس کی طرف سے اتنی مدافعت بھی نہ کر سکے کہ یہ کہتے کہ ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں، وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ محض پیالہ برآمد ہونے سے وہ چور کیسے ثابت ہو گیا؟ شاید کسی اور نے رکھ دیا ہو یا غلطی سے وہ اس کے اسباب کے ساتھ بن گیا ہو۔ اس کے برعکس انہوں نے یہ کہہ کر اس کے جرم کو مصریوں کی نظر میں اور پختہ کر دیا کہ اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر باپ کے پاس آ کر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بنیامین پر چوری کا الزام لگا دیا گیا ہے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ایک بیٹا گم ہوئے 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، اب دوسرا ایک غیر ملک کے حاکم کا غلام بن چکا، تیسرا مارے شرم کے اسی ملک میں رک گیا۔ اس قدر آزمائش کی سختیاں بڑھنے کے باوجود کس قدر اللہ کے علم و حکمت کے بارے میں پر اعتماد ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب ابتدائی زمانے میں دیکھا تھا، حضرت یعقوب اسے خدائی بشارت سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، وہ انہیں ملیں گے اور ان کا یہ خواب پورا ہو کر رہے گا، یہ اسی یقین کا اظہار ہے۔ 84 دیکھیے، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے یوسف، غم سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل میں گھٹے جا رہے تھے۔ یعنی اس حادثے کے بعد بیٹوں سے الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ گئے۔ اس تازہ حادثہ نے حضرت یوسف کے غم کو مزید شدت سے تازہ کر دیا، اور اس شدت غم میں ان کی زبان سے ہائے یوسف کے الفاظ بے ساختہ نکل گئے۔ شدت غم اور کثرت سے رونے سے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں، اور ہر وقت سینے میں غم دبائے رکھنے کے سبب سے وہ گھٹے گھٹے رہنے لگے۔ یہ ساری حالتیں ان کے تنہائی کے غم و الم کی بیان ہو رہی ہیں، جس میں معاملہ تمام تر ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے۔ بیٹوں کے سامنے ہائے بھی نہیں کرتے، بلکہ ایک طرف ہو کر اللہ کے سامنے جا کر روتے ہیں۔ رب کے سامنے رونا دھونا پسندیدہ ہے، کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنا وہ اپنے رب کے آگے روئے گا اتنا ہی اس کا رونا اس کی رحمت کو جوش میں لائے گا۔ رونا دھونا وہ ممنوع ہے جو دوسروں کے آگے ہو، جو امید کی بجائے مایوسی کا مظہر ہو، جس میں بے صبری ایسے ظاہر کرے کہ توکل ہی ختم ہوتا محسوس ہو۔ آنکھیں سفید اور دل گھٹ رہا تھا۔ حضرت یعقوب کی شدت غم کے ساتھ ساتھ آپ کی شدت ضبط بھی نمایاں ہو رہی ہے، یعنی دل اور آنکھوں پر تو اختیار نہ تھا، باقی زبان پر کوئی کلمہ بے صبری کا نہیں آنے پاتا تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دیوار شب اور عکس رخ یار سامنے، پھر دل کے آئینے سے لہو پھوٹنے لگا، پھر وضع احتیاط سے دھندلا گئی نظر، پھر ضبط آرزو سے بدن ٹوٹنے لگا۔ آیت نمبر 85 دیکھیے، قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ۔ بیٹوں نے کہا، بخدا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جائیں گے، حتیٰ کہ اس غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ بیٹوں نے باپ کو نصیحت کرنا شروع کی کہ خدا کی قسم آپ اسی طرح یوسف کی یاد میں لگے رہیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ نصیحت کا انداز بظاہر ہمدردانہ، لیکن در پردہ اس کے اندر بھی وہی جذبہ حسد کار فرما ہے جو ان کے ان تمام اقدامات کا باعث ہوا۔ انہوں نے تو حضرت یوسف کو اس توقع پر راہ سے ہٹانے کی کوشش کی تھی کہ اس کے بعد باپ کی ساری توجہ ان پر مرکوز ہو کر رہے گی، لیکن اب ان کو نظر آیا کہ ان کی اس کوشش کا نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ اب تک باپ کی جتنی توجہ ان کو حاصل تھی، اب وہ اس سے بھی محروم ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا
کہ باپ کا اس کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا کہ گوشہ تنہائی میں یوسف کو یاد کر کے روئیں اور اپنے رب سے استغاثہ اور فریاد کریں۔ آیت نمبر 86 دیکھیے، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب نے جواب میں فرمایا، میرے اس غم و علم پر مجھے ملامت نہ کرو، میں اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اپنے رب سے کر رہا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ رونا دھونا وہ برا ہے جو خدا کے سوا کسی اور کے آگے ہو۔ اگر بندہ اپنے رب کے آگے روتا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں بلکہ یہ بھی عبادت ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ میں یہ کام بے سود کر رہا ہوں۔ خدا کے معاملے میں تمہارا تجربہ اور ہے اور میرا تجربہ کچھ اور۔ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ یہی ایک بندہ مومن کے شایان شان ہے، وہ اپنے غم و علم کا اظہار اپنے رب ہی سے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی تمام امیدیں اسی سے وابستہ ہوتی ہیں، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا یہ رونا دھونا بالآخر اس کے رب کی رحمت کو جوش میں لائے گا۔ آیت نمبر 87 دیکھیے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا کھوج لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف منکرین حق ہی ہوتے ہیں۔ انبیاء خدا کے منتخب نمائندے چونکہ جانتے ہیں کہ خدا کس قدر مہربان ہستی ہیں، وہ جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لیں تو کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، ان کے وعدے سچے ہیں۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ حضرت یوسف کا خواب ضرور سچ ثابت ہوگا۔ یروشلم کے دیہاتی ماحول میں پرورش پانے والے ایک بچے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی سپر پاور کی بادشاہت عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ ظاہر کے حوالے سے ایک بالکل ناممکن بات تھی، ہر طرح کی دشواریوں کے باوجود یہ وعدہ کس شان سے پورا ہوا۔ ایسا ہی ایک وعدہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب کے صحرا کے ایک صادق و امی سے بھی خدا نے کیا۔ اعلان ہوا کہ آپ خدا کے سچے اور آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو خدا اس جزیرہ نمائے عرب میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی ناممکن حالات میں وہ وعدہ بھی کس شان سے پورا ہوا۔ انبیاء سے کیے گئے وعدے پورے کر کے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ یہ وعدے جیسے ناممکن حالات میں پورے ہوئے، ایسے ہی تمام انبیاء ایک عظیم وعدہ خدا کی جانب سے تمام انسانوں سے کر رہے ہیں۔ انسانوں کو وہ وعدہ بظاہر کتنا ہی ناممکن کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن وہ وعدہ بھی ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ وہ وعدہ روز قیامت برپا کرنے کا وعدہ ہے، جس دن وہ اہل ایمان جنہوں نے ہر حال میں دنیا میں صبر کا دامن تھامے رکھا، اس کا بدل انہیں لافانی عیش کی صورت میں دیا جائے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے دنیا میں جھیلے جانے والے دکھوں کا بدلہ دنیا میں سپر پاور کی بادشاہت کی شکل میں نکلا، ایسے ہی خدا کی خاطر سختیاں سہنے والوں کو جنت کی ابدی لازوال بادشاہت سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس امتحان کو امتحان سمجھنے اور اس میں کامیابی کی توفیق سے نوازے، آمین۔